بالله من الشيطان الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. معزز ماؤں، پیاری بیٹیوں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ، اللہ پاک کا احسان عظیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اللہ کے دین کی باتیں سننے کے لیے جمع فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم بارک لی ولکم، آمین یا رب العالمین. میری بہنوں، دین کی محفل جہاں ہوتی ہے وہاں پر رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ہم سب کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. آپ تمام بہنوں سے گزارش ہے کہ آپ تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیں. دور دور جو بیٹھی ہیں وہ لوگ قریب قریب آ جائیں. آپ قریب آ جائیے بہن. جی جی الحمدللہ. اللہ پاک کا احسان پہلے ہم مانتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حمد و ثنا و درود و سلام کے بعد آپ تمام کو آج کا میں ٹاپک کے بارے میں بتاؤں کہ آج کا ہمارا ٹاپک کیا ہے. آپ میں سے بتائیے کوئی کیا ہے؟ محبت اور اس کے تقاضے. حب رسول اور اس کے تقاضے. حب کسے کہتے ہیں؟ حب محبت کو کہتے ہیں. حب عربک ورڈ ہے محبت. لفظ محبت کے لیے دو چیزیں استعمال ہوتی، ایک محبت، ایک عشق. عشق رسول بھی بولتے، عاشق رسول، عشق رسول بھی بولتے، لیکن بولنا جائز ہے. عشق رسول بولنا جائز ہے. کیوں؟ حب رسول بول سکتے ہیں، محبت رسول کہہ سکتے ہیں، عشق رسول نہیں بول سکتے. کیوں نہیں بول سکتے؟ کیونکہ حب اور محبت اور عشق میں فرق ہے. محبت خالص ہوتی ہے، یعنی بے غرض ہوتی ہے. محبت جو ہوتی ہے وہ بے غرض اور خالص ہوتی ہے، اور جو عشق ہوتا ہے اس میں غرض ہوتی، اس میں غرض ہوتی ہے، اور وہ ایک گندگی کا لفظ ہے جو گندگی کے لیے استعمال کیا جاتا. عشق تو کبھی بھی عشق اللہ اور اس کے رسول کے لیے استعمال نہیں کرنا. جو لفظ میں، جو الفاظ میں کوئی بھی تھوڑی سی بھی گندگی پائی جاتی تو اس کا لفظ وہ استعمال ہم نہیں کرنا، جبکہ اس کا متبادل موجود ہے. یعنی محبت موجود ہے تو محبت استعمال کرو. اور خود اللہ تعالیٰ نے بھی محبت کا لفظ استعمال کیا ہے. حب اللہ، حب الرسول، محبت. یہ قرآن میں بھی اس کے الفاظ آئے ہیں. تو قرآن کے الفاظ کے حساب سے بھی آپ دیکھیں، اور عربی لغت کے حساب سے بھی دیکھیں، اردو لغت کے حساب سے بھی دیکھیں، ڈکشنری کھول کر دیکھیں، تو محبت کا لفظ پاکیزگی والا ہوتا ہے، اور عشق کا لفظ میں پاکیزگی مکمل نہیں ہوتی. اور عشق میں دیوانہ پن ہوتا ہے، اور وہ دیوانہ پن ایسا ہوتا ہے کہ وہ کسی چیز کو نہیں دیکھتا، خود کو بھی نہیں دیکھتا. اور وہ نہیں دیکھتا کس لیے؟ کوئی اس کا جو ہے نا مطلب خالص وہ نہیں رہتا، بلکہ اس میں ہوس ہوتی ہے. عشق کے لفظ میں ہوس ہوتی ہے، اسی لیے وہ لفظ استعمال نہیں کرنا، محبت کا لفظ استعمال کرنا چاہیے. محبت رسول، حب رسول. حب عربک ورڈ ہے، حب رسول. حب سے عربک سے ہی اردو لی گئی، محبت اسی سے نکلا. تو محبت رسول. تو آج ہم نے یہ ٹاپک کیوں سلیکٹ کیا محبت رسول؟ کوئی کہہ سکتے ہیں میری بہنوں میں سے، میری ماؤں میں سے، میری بیٹیوں میں سے؟ محبت رسول کیوں ہم نے یہ آج ٹاپک لیا ہے؟ جی بارک اللہ فیلڈ. کرنٹ جو سیناریو چل رہا ہے اس دور میں، جو ابھی حالات جو اس وقت جو چل رہے ہیں، جو وہ گندے نام بھی میں نہیں لینا چاہوں گی اس پاکیزہ جگہ پر، مسجد میں وہ گندے نام بھی نہیں لینا چاہوں گی میں. تو ان گندے لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں کی ہے نا. دشمنان اسلام میں جو ان کا منہ تو کبھی بھی رکا نہیں رہتا، ہمیشہ کچھ نہ کچھ فسادی باتیں، کبھی کوئی گندگی کی باتیں، لوگوں کو مشتعل کرنے کی باتیں، وہ تو ہوتی رہتی ان کی جانب سے. ان کے زبان میں اللہ نے ہڈی نہیں رکھی نا، تو وہ تو پھسلتی جاتی ہے، اور ان کو نہیں پتا کہ اس کا انجام کیا ہے. ان کو نہیں پتا کہ اس کا انجام کیا ہے دنیا اور آخرت میں. آخرت میں ہے تو ہے ان کے لیے، لیکن دنیا میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین تھے، تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر نازل کیا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو مبعوث کیا، تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا سب میں گریٹنس یہ بتا دوں میں آپ کو کہ عرش پر جو کلمہ لکھا ہے لا الہ الا اللہ، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رکھا، محمد رسول اللہ. کلمہ لکھا ہے نا عرش پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.
تو اپنے عرش پر اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام رکھا اور لاکھوں کروڑہ درود سلام ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہ تعالیٰ کے سب میں محبوب ترین بندے تھے, اور آپ کی تعریف میں تو سبحان اللہ اگر ہم 2 دن بھی بولتے بیٹھے تو کم ہے, اتنا زیادہ اللہ نے آپ کو اپریشیٹ کیا. تو الحمدللہ اللہ پاک کا احسان عظیم کہ اللہ تعالیٰ نے اس پیارے رسول کی امت میں سے آپ کو اور مجھے بھیجا. الحمدللہ کبھی ہم نے اس کا شکر ادا کیا؟ کرنا چاہیے, ہے نا. الحمدللہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. میری بہنوں, پیغمبروں نے خواہش کی, رسول کے امتی ہونے کے لیے پیغمبروں نے خواہش کی. پیغمبر ہے نا, پتا ہے نا, پیغمبر, انبیاء, رسول, یہ لوگ خواہش کی کہ اللہ ایسی پیاری امت, یعنی اتنی اپریشیٹ کیا گیا اس امت کو, تو یہ امت میں سے اللہ ہم کو بنا دے, ہم کو بنا دے. دعائیں کی. کاش کے بعض لوگ بولے کہ کاش کہ ہم اس امت میں سے ہوتے جن کو اللہ تعالیٰ نے خاص خطاب کیا ہے, کہا ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس, تم وہ بہترین امت ہو جو لوگوں کے درمیان میں سے چنی گئی, چن کے نکالے گئے. تو چنے ہوئے ہم کب ہوں گے؟ دیکھیے بھائی, ایک ہوتا کہ آپ, یہ بہترین کلاس ہے, ان کے ٹیچر بہت اچھے, کوئی کلاس کی کوئی تعریف ہو رہی تو وہ کلاس بہت اچھی ہے, اس کے ٹیچر بہت زبردست ہے, وہ بہت زبردست تعلیم ہو رہی ہے, لیکن لینے والا ہی لیتا نا. سب تو فرسٹ کلاس نہیں آتے وہاں سے, کوئی فیل بھی ہوتا ہے. تو اسی طرح آپ دنیا میں بھی دیکھیں گے کہ کنتم خیر امت, تم بہترین امت ہو کہا اللہ نے, یعنی آپ کو, مجھے, ہم سب کو کہا, لیکن لینے والے نے لیا, جس کو لینا تھا اسی نے لیا. امت میں سے تمام ہے, یعنی آج جتنے امت مسلمہ میں سے لوگ ہیں بہت سارے ہیں, کروڑا لوگ ہیں, لیکن کیا سب نے امت ہونے کا حق ادا کیا؟ آج جو ہم دیکھتے ہیں, تھوڑا محبت میں دیکھنا پڑتا نا. میں نے صرف محبت رسول نہیں رکھا, کیونکہ محبت رسول تو سب کے نعرے ہیں, سب کے نعرے ہیں, یعنی سب یہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب کون کون نہیں چاہتا, بولیے کون, یعنی مطلب ایک شرابی بھی ہے, اس کو بھی نشے کی حالت میں بھی پوچھو, اگر رسول کو گالی دے تو کیا کرو, بولا کاٹ ڈالوں گا, کوئی گالی نہیں دینا بولے گا, ہے نا. یعنی مطلب یہ کہ وہ بھی محبت کرتا ہے, لیکن تقاضا کیا ہے؟ آج کا ہمارا ٹاپک کیا ہے؟ حب رسول اور اس کے تقاضے. تقاضا ہونا چاہیے. تقاضا یعنی ڈیمانڈ, کیا ڈیمانڈ کرتا ہے حب رسول؟ فار ایگزامپل, مجھ سے میری بیٹی نے کہا مما میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں, تو میں بھی پوچھوں گی نا دلیل, مت دلیل حالا, دلیل کیا ہے اس چیز کی کہ تم محبت کرتی ہو, ہے نا. بولی کہ میں بہت محبت کرتی ہوں, لیکن موبائل لے کے بیٹھی ہے, بیٹا پانی پلا دو, ہاں ہاں آ رہی ہوں, ہاں ہاں آ رہی ہوں, ایسا بولی تو پھر میں کیا بولوں گی؟ چھوٹے ہیں تم محبت میں, ان تم فرما برداری نہیں کرتے, تو پھر محبت کیسی ہوئی, ہے نا. تو محبت کچھ تقاضے کرتی ہے, محبت کچھ تقاضے کرتی ہے کہ محبت در محبت ہو, یعنی محبت کرے تو محبت کے لیے کچھ شرائط ہوتے ہیں, کچھ تقاضے ہوتے ہیں. آپ ہم کیا کرتی, کوئی بھی ہم سے بولے, شوہر بولے میں آپ سے بہت محبت کرتے, جاؤ جی چھوٹے باتیں کرتے, آپ کا تو کانسنٹریشن ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے, ان کو بھی دیکھتے, ان کو بھی, ان سے بھی محبت کرتے, وہاں جاتے یہاں جاتے, ہم کو تو خالی نام کو کہہ رہے ہو, ہے نا. تو محبت کیا کرتی ہے؟ تقاضے کرتی ہے, تقاضا کرتی ہے کہ کیا ہے. تو حب رسول اور اس کے تقاضے. تو محبت رسول تو ایک اعلیٰ چیز ہے, اعلیٰ. ماں باپ کی محبت, بچوں کی محبت, شوہر بیوی کی محبت, یہ پورے محبتوں پر غالب ہے محبت کی اونچی. اور وہ محبت کرنے تک ہمارا آپ کا ایمان مکمل نہیں ہوتا, وہ محبت کی تکمیل تک میرا اور آپ کا ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا. آپ کو پتا ہے نا ایک حدیث ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بولنے لگے, اللہ کے رسول میں سب میں زیادہ اللہ کو چاہتا ہوں, ہے نا, اس کے بعد میں اپنے آپ کو چاہتا ہوں, اور اس کے بعد اللہ کے رسول میں آپ کو چاہتا ہوں. صحابہ نا کلیئر کٹ تھے, کلیئر. آپ ہم رہتے تو نہیں میں آپ کو زیادہ چاہتی ہوں, مطلب دل میں کچھ اور رہتا, زبان پہ کچھ اور رہتا, ہے نا. اگر رسول ہمارے سامنے بیٹھے ہوتے, اگر ہم ان کو سب میں زیادہ نہیں چاہتے, ہمارے کوئی اور بھی رہتے جس کو ہم زیادہ چاہتے, تو پھر بھی ہم تھوڑا سا نہیں اب کیا برا مانیں گے نا, نہیں میں سب میں زیادہ آپ کو چاہتی. صحابہ ایسے نہیں تھے. صحابہ کیسے تھے؟ صحابہ جو ان کے ذہن میں, دماغ میں, دل میں جو ہوتا وہ صاف بول دیتے تھے, یہی ہے حقیقت. تو کیا فرمایا عمر فاروق رضی اللہ عنہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سب میں زیادہ, اور سب میں زیادہ تو اللہ کو چاہنا ہے. پہلے سب میں زیادہ کس کو چاہنا ہے؟ رسول کو چاہنا ہے, کیا نہیں, اللہ کو چاہنا ہے پہلے, اس کے بعد رسول کا درجہ ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اے عمر, تم جب تک اپنے آپ پر مجھے ترجیح نہیں دو گے, یعنی تم اپنے آپ کو زیادہ چاہتے بولے, اس کے بعد مجھے بول رہے نا ایمان تو مکمل ہی نہیں ہوا تمہارا. کس کو بول رہی ہے؟
عمر فاروق رضی اللہ عنہ. اور ان کے بارے میں کیا مشہور ہے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر کے ایمان کا یہ حال تھا کہ اگر نبوت مجھ پر ختم نہ ہوتی تو عمر پر جاری ہو جاتی. کیا بولے؟ اگر نبوت مجھ پر ختم نہ ہوتی, ختم ہوگی نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہوگی وہاں پر, تو بولے اگر ختم نہیں ہوتی تو یہ عمر پر جاری ہو جاتی. بولے اور عمر جس راستے سے گزرتے ہیں شیطان اپنا راستہ بدل لیتا. ایسا مضبوط ایمان تھا. تو خواہش کریں اپنے دل میں کہ ہم بھی ایسا مضبوط ایمان بنائے, اتنا مضبوط ایمان بنائے کہ ہم جس راستے سے گزرے شیطان راستہ بدل دے. شیطان گھبراتا مومن سے, مومن سے گھبراتا. جو مومن نہیں رہا آگے چپک کے بیٹھ جاتا. اگر بولے کہ آپ کے بازو مطلب آگے شیطان بیٹھا ہو تو شیطان ہے تو جانے کرتے, ویسا نہیں, آ جاتے شیطان. کب؟ جب ہم دین سے دور ہو جاتے, دین سے دور ہو جاتے تو اللہ تعالیٰ خود بولے کہ ہم یعنی بدکار لوگوں پر, جھوٹے لوگوں پر شیاطین کو مسلط کرتے ہیں. بولے اللہ اس مسلط کر دیا تو کون ہٹاتے؟ کوئی ہٹا سکتا؟ کوئی نہیں ہٹا سکتا. تو کہنے کا مطلب کیا ہے کہ شیاطین کا بھگانا ایمان بھگاتا, ایمان بھگاتا شیاطین. ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید محبت کرنے کا حکم دیا اللہ کے بعد. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں حضرت عمر کو, اے عمر جب تک تم اللہ کے بعد شدید محبت مجھ سے نہ کرو گے تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوتا. تو پریشان ہو گئے عمر رضی اللہ, پریشان ہو کے تھوڑی دیر بیٹھے. آپ ہم اچھا ٹھیک ہے, اب سے آپ کو بول دیتے, نہیں بولے اب سے آپ کو بول کے نہیں, آپ سے محبت بول کے نہیں بولے. تھوڑی دیر ٹھہر گئے. ٹھہر کے پہلے یہاں پریپیئر کرتے تھے وہ لوگ, یہاں دل اور دماغ. ہم کیا کرتے, لفظ بعد میں بول لیتے, اترا تو بعد میں دل میں اترتا نہیں, پہلے یہاں قبول کرانا. میں مسلمان ہوں تو ایمان یہاں ہے نہیں ہے, چیک کرنا ہے دل میں. تو وہ تھوڑی دیر کے لیے رکے عمر رضی اللہ, رک کے کیا کرے, اپنے آپ کو پریپیئر کرے. یعنی دل میں یہ ٹھان لیا کہ سب میں شدید محبت میں اب اللہ کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کروں گا. کر سکتا ہوں نہیں کر سکتا ہوں, کیا کیا ہرڈلس ہے بیچ میں, سب کو ہٹا دیے. چلو ہٹو, سب ہٹو, اب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت کرنا مجھے, ہے نا. اب وہ ڈیسائیڈ کر لی, ڈیسائیڈ کر کے بولے کہ ہاں اللہ کے رسول, کیا اعلان کیے, ہاں اللہ کے رسول اب میں اللہ کے بعد آپ کو سب میں زیادہ چاہوں گا, اس کے بعد میں اپنے آپ کو چاہوں گا. تو کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہاں اے عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہوا, مکمل. ہمارے ایمان کی تکمیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہے. وہ محبت, اچھا محبت بھی کیسی, پھر اب وہی بات ہوتی نا اکثر, لکا قلبی فدا, لکا روحی فدا, میرا قلب آپ پر قربان, میری روح آپ پر قربان. وہ سینٹینسز بولنے سے, نظمہ پڑھ لینے سے, نعتہ پڑھ کے ڈلنے سے محبت نہیں ہوتی. اچھا پکوان کر لے کے کھا رہی پی رہی, کیا بولتے رسول کی محبت. رسول کی محبت میں کھا رہی, پی رہی, گا رہی, بجا رہی, تماشے کر رہی, میلے لگا رہی, چیخا مار رہی, چلا رہی, تو یہ محبت ہو جاتی. تقاضے ہے یہ محبت کے نہیں. اب تقاضا کیا ہے, آئیے دیکھتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ اللہ نے کیا کہا. اللہ نے کچھ تقاضے رکھے, اللہ تعالیٰ نے کچھ تقاضے رکھے. کہا کہ اے محمد تیرے رب کی قسم, اللہ نے اپنی قسم کھائی. یعنی کئی مرتبہ اللہ نے کون سی قسمیں کھائی, کوئی بتا سکتے قرآن میں کون سی قسمیں کھائی اللہ نے؟ بہت گڈ, بہت 3. انجیر کی قسم جی, اور بہت زیتون کی قسم, اور کون سی قسم کھائی؟ والفجر جی, فجر کی قسم. اور کون سی؟ والضحا, چاش کی قسم. والعصر, زمانے کی قسم. کئی قسمیں کھائی اللہ نے قرآن. یہاں پر فلا و ربو کا کہا, یعنی اے محمد تیرے رب کی قسم. یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے خود اپنی قسم کھائی, خود اپنی قسم کھا کر کہا کہ وہ شخص ہرگز بھی مومن نہیں ہو سکتا, وہ شخص ہرگز بھی مومن نہیں ہو سکتا جو اپنے معاملات کے فیصلے اے اللہ کے رسول, اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق کوئی اگر اپنے معاملات کے فیصلے نہیں کرتا تو وہ مومن نہیں ہو سکتا, ایمان والا ہی نہیں ہو سکتا. فلا و ربک بول کے شروع ہے آیت.
بس نہیں ہے محمد تیرے رب کی قسم کہ وہ شخص ہرگز بھی مومن نہیں ہو سکتا جب اپنے آپسی اختلافات کے معاملے اللہ اور اس کے رسول کے حوالے نہ کرے. کیا مطلب؟ مجھے آپ کو کوئی معاملہ پیش آیا, کیا معاملہ پیش آیا؟ بچہ پیدا ہونے سے شروع کرتے, پیدا ہوا, کیا نام رکھیں گے؟ امی ایک بول رہے ہیں, ابا ایک بول رہے ہیں, نانی ایک بول رہے ہیں, دادی ایک بول رہے ہیں. اللہ کیا بول رہا ہے, اس کے رسول کیا بول رہا ہے, نہیں دیکھ رہے. پیدا ہوتے بچے کو کیا کرنا ہے, ڈاکٹر کی سن رہی, دادی کی سن رہی, نانی کی سن رہی, ساری دنیا کی سن رہی. اللہ تعالیٰ کیا بولا وہ نہیں سن رہے. وہ تو تقریباً لوگوں کو معلوم ہی ہے کیا کیا پیدائش پہ کیا کرنا ہے, پیدا ہونے کے بعد اس کے لیے کیا فیصلے لینا ہے, نام اس کا کیسا رکھنا ہے, نام اس کا کیسا. اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ گائیڈ کیا میری بہنوں, ہر جگہ گائیڈ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا دین ہم کو دیے مکمل, بچہ پیدا ہونے سے لے کے انسان مرنے تک. انسان دنیا میں آتا نا, پیدا ہوتا, پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک ہر جگہ گائیڈ کیے. اور ہم کو مسائل بھی پیش آتے ہر جگہ. نام کیا رکھیں گے سے شروع ہو کے نام ختم ہونے تک. نام چھوڑ کے میت بولتے نہیں جب تک. کسی کا انتقال ہو گیا تو ان کا نام لے کے نلاؤ کہتے, ان کو نلاؤ بولتے نہیں, بولتے کیا بولتے, میت کو نلاؤ بولتے. نام دینے سے نام چھیننے تک. اذان ہوتی, کیا کرتے, پیدا ہوئی جب بچوں کو اذان دیتے, اذان دے کے نماز تک بولتے, کوئی جنازے کی نماز تک. یعنی مطلب یہ کہ زندگی کے پورے مراحل میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم کو گائیڈ کیا. اگر کوئی اپنی منمانی کرتا, دادی کی سنتا, رانی کی سنتا, باپ کی سنتا, شوہر کی سنتا, سب کی سنتا, اللہ کی نہیں سنتا. ہاں, اگر اپنے بڑے اللہ اور اس کے رسول کے مطابق بولے تو ہمیں سننا. اگر ہمارے بڑے اللہ اور اس کے رسول کے مطابق نہیں بولے, نہیں ہمارے زمانے میں تو ایسی ہوتا, تم لوگ کیا ہے کہ مٹی پڑو, کیا نئے نئے طریقے نکال رہے. ہمارے جب ہوتا تھا سو وہ بہت اچھا زمانہ تھا, ہمارے جب ایسی ہوتا تھا. اب ہمارے جب کیا ہوتا تھا, تمہارے جب کیا ہوتا تھا, وہ دیکھنا نہیں ہے. دیکھنا کیا ہے, اللہ کے رسول کا کیا کام تھا, اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا. تو یہ محبت کا تقاضا ہے. فار ایگزامپل میں بول رہی ہوں, آپ بولے مجھے میں بہت چاہتی ہوں باجی آپ, ٹھیک ہے, میں بولوں گی اچھا آپ چاہتے نا تو میں یہ میرا یہ کام ہے یہ کرو. نہیں نہیں نہیں, وہ ہمارا طریقہ نہیں, ہم نہیں کرتے, ہم اپنی مرضی کرتے. تو یہ کیسی محبت ہوئی, یہ کیسی محبت ہوئی کہ آپ بول رہے ہیں کہ آپ کی بات نہیں سنیں گے, ہم اپنی مرضی کریں گے. کیا کہہ رہے ہیں, آپ کی بات نہیں سنیں گے, ہم اپنی مرضی کریں گے. اور آپ بول رہے ہیں کہ آپ محبت کرتے, تو محبت کیسے ہوئی؟ آپ بول رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری لسٹ دی ہم کو کیا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. وہ دیکھیں گے نہیں ہم لسٹ. آج جو چلا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کیسا گستاخی کری وہ گستاخ, کیسا گستاخی کرا وہ گستاخ, اس کو میں ایسا مار ڈالوں گا. تجھ کو معلوم ہے کیا گستاخی ہوئی, کس پوائنٹ پر اس نے کہا, کیا کہا, کیوں کہا. ارے وہ پیارے رسول کی زندگی آج ہمارے بچوں کو نہیں معلوم ہے. ایک صاحب نے ایک مرتبہ تمام یعنی بچوں سے پوچھے مائک دے دے. اب بچوں کو تو میں بڑوں کو بھی بولوں گی تو وہ بھی شاید آنسر نہیں کر سکے. پھر محبت تو ہے, کون والی تھی نبی سے محبت نہیں ہے بلکہ دیوانے پتہ کرتے کیا, نبی سے بہت محبت ہے مجھے. سبحان اللہ, نبی سے محبت ہے تو ٹھیک ہے, نبی کی بیویوں کے نام بتاؤ جو ہماری مائیں ہیں, پورے بتا سکتے, تھوڑا اٹکتے نہیں. اور ایک کون سے کی تھے نا, ایک منٹ ٹھہرو, اور کون سے کی تھے نا, ہاں انہوں تھے, ہاں یہ والا معاملہ ہماری ماں کے نام ہی ہمیں یاد نہیں. پھر محبت ہے, پھر ہم ایمان والیاں ہمارے بچوں کو پورے بکس یاد دلاتے. سوشل کی بک اتنی تو رہتی نا کم از کم 6th کلاس کی 7th کلاس ہے نا, سوشل کی بکس, سائنس کی, میتھ کی, پورے بکس, پورے انگلش کی, پورے یاد دلاتے. یاد نہیں کرا تو لکڑی لے کے مار, ٹیچر کو بھی بولتے مارو, نہیں پڑھا تو 7-6 گھنٹے بٹھا کے پڑھاتے. وہ 6-7 گھنٹے عربی پڑھاتے نہیں, مول صاحب آتے 10 منٹ پڑھائے نہیں, ہم عربی بھی پڑھاتے, مول صاحب آتے 10 منٹ پڑھاتے چلے جاتے. کیا پڑھاتے, کیا سیرت سکھائی آپ نے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سکھائے آپ نے. انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹس کے پاس ایک مرتبہ ایک صاحب جا کے مائک دے کے سب کو پوچھے کہ کوئی آپ میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا نام بتا سکتا ہے. تو پہلے تو سب خاموش بیٹھے, اس کے بعد کوئی ایک ہاتھ اٹھائے, ان کو جا کے پوچھے تو بیوی کا نام لے لیا. یہ بے حرمتی آپ ہم کر رہے ہیں سے خوش نہیں ہے, یہ تو اور بری بات ہے. دشمن تو کرے گا ہی کرے گا, دشمن تو کرے گا ہی کرے گا. آپ ہم جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کر رہے ہیں اس کا ہمیں لحاظ نہیں رہا, اس کا بھی لحاظ کریے.
اپنے دامن کے کیڑوں کو پہلے چننا, ہم پہلے چننا, اپنے دامن میں جو کیڑے آ گئے اس کو پہلے چننا. کیا ہمارے گھر کے ہر فرد کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے پہلو یاد ہے؟ کتنے سال آپ مکے میں تھے, کتنے سال آپ مدینے میں تھے, مکے میں کیا اسٹرگل کرے, مدینے میں کیا اسٹرگل کرے, آپ کی بیویاں کتنی تھی, کیوں شادیاں کرے, آپ خود کی مرضی سے کرے, اللہ کے حکم سے کرے, ایسا کرے؟ آپ بولیے خود کی مرضی سے کرے کہ اللہ کے حکم سے کرے؟ سبحان اللہ, اللہ کے حکم سے کرے, اللہ کے حکم سے کرے. آج ہمارے بچوں کو پوچھیں گے, دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو شادیاں کرے تھے خود سے کرے تھے یا اللہ کے حکم آیا تو کرے تھے؟ تو تھوڑی دیر سوچیں گے, وہ مرضی بھی تھی ہوں گی نا, نہیں, جہاں مرضی نہیں تھی وہاں بھی کرنے لگا ہے اللہ تعالیٰ. بول سکتے کس سے؟ وہ ایک شادی ایسی کرے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہ رہے تھے مطلب کرنا, اللہ تعالیٰ بولے نہیں کرنا ان کو. ہاں کون؟ ہاں ویری گڈ ویری گڈ, بارک اللہ فی. زینب رضی اللہ عنہ, زید بن ثابت کے بیوی زینب رضی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھیری بہن تھے وہ. اچھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں کرنا چاہ رہے تھے ان کو شادی؟ کیونکہ زید کو آپ نے اپنا بیٹا بنا لیا. زید رضی اللہ عنہ جو تھے اپنا لے پالا, یعنی پال لیے تھے آپ, چھوٹے سے تھے زید رضی اللہ عنہ, تو چھوٹے سے تھے, کوئی مطلب ان کو پکڑ لیے تھے یا گم گئے تھے, پتہ نہیں کیا ہوا تھا, بہرحال ان کو کوئی بازار میں بیچ رہا تھا. پہلے ہوتا تھا نا, پہلے بچوں کو, عورتوں کو, مرد آدمیوں کو سب کو بیچتے تھے بازار میں, عام بات تھی. تو جب وہ زید رضی اللہ عنہ کو اما عائشہ رضی اللہ عنہ لے لیے, خرید لیے ان, تو بولے کہ میں اللہ کے رسول کو تحفے میں دے رہی ہوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کرتے تھے کہ جب ماں باپ ڈھونڈتے ہوئے ان کو آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ ارے تمہارے ماں باپ مل گئے, تم چلے جاؤ ماں باپ کے ساتھ, میں تمہیں چھوڑ دے رہا ہوں, تم جاؤ. اور پیسہ بھی نہیں دیا کچھ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, بس ایسے ہی چھوڑ دیا, بولے کہ ٹھیک ہے جاؤ لے لو اس کو. تو جا کے چھپ گئے زید رضی اللہ عنہ, بولے کہ میں نہیں آتا بول. اور واقعی میں وہ شخصیت کے ساتھ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی رہا تو کون جانا پسند کرے؟ اپنے سگے ماں باپ کے پاس بھی جانا پسند نہیں کرے گا. یہ واقعہ ہے حدیث سے. سبحان اللہ, کتنے پیارے تھے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کتنے پیارے تھے کہ ایک بچہ برسوں بعد اپنے ماں باپ سے ملا تو بھاگ کے جا کے لپٹ لیتا نا, میں مما ابو کے ساتھ ہی چلے جا, تو اتنے دن بعد ملے. ماں باپ کی محبت کو اس نے ٹھکرا دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے سامنے. کیوں؟ کیونکہ آپ ایسی شخصیت تھے, یعنی ایسی زبردست شخصیت تھے کہ بچے اپنے ماں باپ سے زیادہ آپ کو چاہتے. تو آج ہم کو بغیر دیکھے کہ چاہنا ہے, وہ زمانے میں تو لوگ چاہ لیے دیکھ کے چاہے, آج ہم کو بغیر دیکھے. اس کا نام کیا ہے ہمارے لیے آپ کو پتا ہے؟ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے اور بولے کہ وہ میرے یعنی وہ میرے اپنے ہوں گے. بولے تو بولے اللہ کے صحابہ بولے کہ کون اللہ کے رسول, کون آپ کے اپنے ہیں؟ وہ میرے نزدیک ترین لوگ ہوں گے, وہ میرے اپنے ہوں گے. تو بولے ہم ہیں نا آپ کے اپنے. تو بولے ہاں تم تو ہو, لیکن ایک دور ایسا آنے والا ہے تمہارے دور کے بعد کہ وہاں پر لوگ ہوں گے, میرے امتی ہوں گے, انہوں نے مجھے نہیں دیکھا ہوگا, تم تو مجھے دیکھ رہے ہو, دیکھ کر مجھ پر ایمان لا رہے. ایک دور ایسا آئے گا کہ میرے وہ امتی جو مجھے بغیر دیکھے کے بے انتہا چاہیں گے, راتوں کو روئیں گے, میری محبت میں وہ لوگ آنسو بہائیں گے, تڑپیں گے میری محبت میں, شدید میری فرما برداری کریں گے, ایک ایک لفظ ڈھونڈیں گے, میری کہی ہوئی بات کی عمل کریں گے, ایک ایک لفظ ڈھونڈیں گے, عمل کریں گے. تو وہ میرے اپنے ہیں, بولے میرے بھائی ہیں. بولے تو بولے پھر صحابہ بولے کہ پھر ہم اللہ کے رسول, تو بولے آپ صحابہ ہو میرے اور وہ میرے بھائی ہیں. بولے یعنی ہمارا درجہ تو صحابہ کا ہی زیادہ تھا, سبحان اللہ, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو خاص اپریشیٹ کیا کہ ہم بغیر دیکھے اوپر ایمان لاتے. تو ماں باپ سے زیادہ محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنا ہے, خود اپنے سے زیادہ محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنا ہے. اللہ کے بعد سب میں زیادہ شدید ترین محبت کس سے کرنا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنا. تو زید رضی اللہ عنہ آپ کے پالے ہوئے بیٹے تھے, تو ماں باپ کے ساتھ نہیں جاتے بول کے بول دیے. پھر بولے اللہ کے رسول آؤ اور اپنے ماں باپ سے مل تو لو. ٹھیک ہے, مل لیے. ملنے کے بعد وہ لوگ بولے کہ کیا بیٹا ہمارے ساتھ نہیں چلو گے؟ تو بولے نہیں, مجھے اللہ کے رسول کے ساتھ رہنے دو. تو بولے کہ جب اتنی محبت کر رہا ہے یہ آپ سے, تو شاید آپ ایسے ہوں گے, تو ٹھیک ہے, ہمیں بھی کوئی اعتراض نہیں ہے, رہنے دو, ایسے آ کے مل لیتے. تو بہرحال یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب زید رضی اللہ عنہ تھے, بڑے ہو گئے, اور آپ کی شادی آپ نے کیا کی؟ اپنی پھپھیری بہن سے کروا دی, زینب رضی اللہ عنہ سے. چند دن بعد دونوں کی نہیں بن رہی تھی, زینب رضی اللہ عنہ اور حضرت زید رضی اللہ عنہ کی نہیں بن رہی تھی.
نہیں بن رہی تھی تو کیا ہو گیا, طلاق کا معاملہ آ گیا, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ طلاق وہ لینا چاہتے ہیں دلا دو, اور اے محمد تم کو ان سے شادی کرنی ہے. بولے کس سے؟ زینب سے. تو اب مکے میں کیا تھا, پہلے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن فل حرکت کرے گی, تکلیفیں دیتے تھے. اب لوگ آپ یہ سوچ کے ڈر گئے کہ ارے لوگ اب کیا کریں گے, یہ مشہور کر دیں گے کہ اپنی بہو سے شادی کر لیا, ایسا بولیں گے نا, یعنی ایکس بہو ٹھیک ہے طلاق دے دیے, لیکن اللہ تعالیٰ یہ بولے کہ جو تمہارے سگے بیٹے ہیں وہی تمہارے سگے بیٹے, لے بالک کا معاملہ نہیں ہوتا. آج ہمارے پاس کیسا کرتے, پال لیے تائی سگائی ہے, وہ بازو میں رہ رہے سمجھے, وہ تو دور کی بات ہے پال لینا, بازو میں رہتا ہے, شروع سے بچپن سے دیکھ رہا ہے انہیں, ہمارا بھائی کی جیسی ہے, یہ جیسی ویسی کچھ بھی نہیں رہتا, بھائی ہی بھائی ہوتا ہے, بھائی ہی بھائی ہوتا ہے. اس کے بعد چاہے پپیرا رہو, چچیرا رہو, خلیرا رہو, یا پھر بازو آس پڑوس کا رہو, ہمارے پاس کیا رہتا, آئے نہیں ہمارے بھائی کی جیسی ہے. ہم آپ ایسا بول رہے ہیں پردہ کرو, کیوں کریں گے پردہ, کیوں کریں گے پردہ؟ ہاں کیا ہم اتنے گندے دکھ رہے ہیں, ہم ایسے گندے حرکتیں کرتے, تو پھر کیا امہات المومنین کو کیوں ہوا تھا حکم پردہ کرنے کا؟ سوچنے والی بات ہے, تھوڑی سی سوچنے والی بات ہے کہ پردہ کرنے کا, ڈسٹینس مینٹین کرنے کا. اگر ٹھیک ہے آپ پردہ نہیں بھی کر سک رہے, کم از کم خاموش تو رہو نا, کیوں بک بک کر رہے ہیں ان کے ساتھ, خاموش تو رہو نا, اپنی جگہ پہ رہو نا. دن رات ان سے گفتگو, ان سے بات چیت کرنا, کیا بولے تو نہیں ہم لوگ ویسے نہیں سکتے, سکوں کے جیسے ہی رہتے ہم لوگ. ہو گیا, اللہ کے سامنے ٹھہر کے بولو ویسے, جب حشر کے میدان میں اللہ کے سامنے ٹھہریں گے, جب بولا ہم لوگ سگوں کے جیسی تھے, ایسا اچھا ٹھیک ہے بلکہ جنت میں دادی گا, تو سٹ رائٹ, بیٹھ جائیے, دے دو ان کو پین دے دو جی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو ہمیں پڑھنا, اس پر عمل کرنا لازم. ہم کوئی بہانے بنا کر اللہ کے سامنے نہیں بچ سکتے. اللہ تعالیٰ نے سارا قانون, سارا اسلام دے دیا. اب زینب رضی اللہ عنہا کا معاملہ کیا تھا, آپ کے وہ بیٹا جو آپ نے پال لیا تھا, ان کی بیوی تھی وہ, اور طلاق ہو گئی تھی, ہو گیا نا. اب اللہ تعالیٰ بولے تم یہ ثابت کرو کہ لے پالک ہی ہوتے ہیں, جس کو پال لیا گیا وہ پال لینے والے ہی ہوتے, وہ سگے نہیں ہوتے. آپ کا سگا بیٹا نہیں ہے وہ, لہٰذا تم شادی کر سکتے ہو, تم کر کے بتاؤ. بس تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ بولے اے نبی کیا تم لوگوں سے ڈرتے ہو, تم اللہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ مجھ سے ڈرا جائے. اللہ بولے کہ اللہ میں زیادہ حق رکھتا ہوں کہ مجھ سے ڈرا جائے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم توبہ استغفار کرے اور زینب رضی اللہ عنہا سے شادی کرے. تو مطلب یہ کہ کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گوارا نہیں بھی تھا, تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ نے اس کو گوارا کر لیا, مان لیا, ایکسپٹ کر لیا, دل سے ایکسپٹ کر لیا. اچھا ایسا ہوا کیا کہ نہیں کرنا چاہ رہے تھے شادی, جب کرنے کا اللہ تعالیٰ حکم دیے تو زبردستی کی ہو گئی, بلکہ زینب رضی اللہ عنہا کا معاملہ خراب تھا کہ آپ کا نعوذ باللہ نہیں. اچھا احسن سب بہت خوش تھی زینب رضی اللہ عنہا, آخری دم تک, آخری سانس تک بہت خوش تھی. مطلب یہ کہ اچھا احسن سلوک کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. مطلب کیا ہے کہ جتنی شادیاں آپ نے کی اپنی مرضی سے نہیں کی, اللہ کے حکم سے کیا, اور اللہ کی مصلحت ہے, اللہ بہتر جانے. یہ تو زینب رضی اللہ عنہا کا ایک واقعہ میں نے بتایا, اور بھی کئی ہیں, جیسا کہ جویریہ رضی اللہ عنہ سے شادی ہوئی تھی. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حکم دیا اللہ تعالیٰ کہ تم جویریہ سے شادی کرو, جب شادی کرتے ہی کیا ہوا, سارے قبیلے کو یعنی رہا کر دیا گیا کہ نہیں یہ جویریہ یہ سسرالی رشتے دار ہو گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے, رہا کر دیا گیا. یعنی ایسی کئی چیزیں تھیں جس پر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہاں یہ بات نہیں دیکھتے. اما خدیجہ رضی اللہ عنہا سے جو شادی ہوئی تھی, اس کو اچھالا ہو نا, تو وہ دشمنان اسلام کو بولو کہ اچھالنا ہو تو اس کو اچھالے. یہ 25 سال کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 40 سال کی بیوہ سے شادی کیا نا, اور 4 بچے ہونے تک دوسری شادی آپ نے نہیں کی نا, 4 نہیں 5 6 ہو گئے تھے, 1 2 کا انتقال بھی ہو گیا تھا, اور کافی عرصے تک, جب تک خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا اور اس کے کافی عرصے تک بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شادی نہیں کیے. تو پھر یہ کیوں نہیں بولتے, بولنے والے تو یہ کہتے ہیں, لیکن یہ کیوں نہیں کہتے, یہ چیزیں بھی تو دیکھو نا, یہ تو گننے والی بھی چیزیں ہیں. اس کے بعد سودا رضی اللہ عنہا سے شادی ہوئی. سودا رضی اللہ عنہا کیسی تھی, وہ بھی بڑی تھی آپ سے, اور ایج میں بھی کافی بڑی تھی. اور لوگ کیا بولے آ کے کہ دیکھو آپ کی چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم 4 بیٹیاں تھیں نا آپ کی, چھوٹے چھوٹے, بولے چھوٹے بچے چھوٹے ہیں. سودا کیا ہے, ایک متلقہ ہے یا بیوہ ہے, بیوہ یا متلقہ کچھ تھے, وہ ان کے شوہر نہیں تھے ان کے. تو بولے کہ اچھی بڑی خاتون ہے, وہ سامان لے کے اپنے بچوں, آپ کے بچوں کو
تو بولے کر لو, تو وہ کر لیے. کیا تھا مقصد؟ بچوں کی پرورش کا تھا. اب اس کے بعد کی جتنی شادیاں ہوئی اللہ کے حکم سے ہوئی, اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. آپ اللہ کے فیصلے میں, آپ ہم کون ہوتے بات کرنے والے؟ اور جو بات کرنا ہے وہ بات نہیں کریں گے کم وقت. جس بات کو آپ کو جس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے وہ بات کریں گے, نعوذ باللہ. اور بتائیے کہ 9 سال میں 9 سال, ارے سبحان اللہ. میرے والدین کے زمانے میں تو میں نے سنا, ہمارے والد سے پوچھے, ہماری والدہ سے پوچھے کہ آپ کی زندگی میں مما کب ہوتی تھی شادیاں؟ تو بولی کہ 13 سال میں کر دیتے تھے ہمارے ہاں, 13 سال میں کر دیتے تھے ہمارے ہاں. یہ لے لو, ویسٹ ہو جاتا. میں درج دیتے ہوئے نہیں پی سکتی, حلق میں پکڑ لیتا نا جی. تو کبھی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہیں اس پر تھوڑا ہمیں غور کرنا چاہیے. جیسے کہ میں نے آپ سے کہا بھی 9 سال کی عمر میں شادی ہوئی, ٹھیک ہے ہوئی. 6 سال میں شادی, 9 سال میں بدائی ہوئی, ٹھیک ہے ہوئی. برائی کیا چیز ہے اس میں؟ آپ تھوڑا سا غور کریں. میرے والد کے زمانے میں وہ 100 سال کا عرصہ گزرا ہوگا, 200 سال تو نہیں ہوئے, 100 سال کا عرصہ گزرا ہوگا جب 13 سال میں شادیاں ہوتے تھے نہیں ہوتے تھے اماں, 13 سال میں ہوتے تھے, 13 سال میں شادیاں ہوتی تھی, ٹھیک ہے. اب 1400 سال پہلے 9 سال میں نہیں ہو سکتے تھے. 1400 سال پہلے, ایک 100 سال پہلے ہم دیکھیں گے تو 13 سال میں شادیاں ہو جاتی تھی. اب کوئی بولے 13 سال میں کر دے رہے, اتنا جلدی کر دے رہے. ہمارے پاس بس ایسا ہے, ٹھیک ہے. وہ زمانے میں جب 13 سال پہلے تو ان کے بھی بڑے تھے نا, اور 100-200 سال پہلے بھی چلے گئے تو 12-10 سال میں 9 سال میں نہیں ہوتے. 1400 سال پہلے کی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو 1400 ایک یہ پوائنٹ ہوا, سمجھ میں آئی نا بات کیا کہنا چاہ رہی میں, کہ 1400 سال پہلے 9 سال کی عمر کی بچی اچھی خاصی ہٹی کٹی رہتی تھی. آج ہمارے پاس غذاؤں کی وجہ سے, یعنی ہمارے پاس یہ جو آرٹیفیشل چیزیں کھا رہے ہیں نا, اس کی وجہ سے جو ہے نا مطلب ہم بہت ہی کمزور ہیں. وہ زمانے میں نہیں تھا ایسا. الحمدللہ 13 سال کی بچی, شادیاں ہوتی تھی, بچے ہوتے تھے, سب زندگی گزارتے تھے, معمول تھا ان کا, معمول 13 سال. آپ بتائیے ہم آپ کے پیریڈ میں کم ہوتے تھے شادیاں؟ 14 سال, 13 سال میں بھی ہوتے تھے, 13 سال میں بھی ہوتے تھے. ہاں کب ہوتے تھے؟ آپ کی خود ہوئی 13. سبحان اللہ, دیکھیے سبحان اللہ, اس ایرا میں ہی 13 سال میں ہوئی ہے شادیاں. یعنی اس ایرا کے لوگ جو ابھی ہیں موجود الحمدللہ آپ کے درمیان بیٹھی ہے ماشاءاللہ, اچھی صحت مند الحمدللہ. تو جب 13 سال میں ہوتے تھے, اچھی زندگی گزارے نا آپ لوگ, خوشی خوشی ماشاءاللہ الحمدللہ. تو اب یہ آپ اندازہ لگائیے 1400 سال پہلے اگر کوئی 9 سال کی بچی کی شادی, تعجب کی کیا بات تھی اس میں؟ کیا تعجب کی بات؟ آج ہم تعجب نہیں کر رہی ہیں. آج آپ کی 13 سال میں شادی ہوئی, بلکہ سنیں الحمدللہ ماشاءاللہ, دیکھیے اچھا مثال ہمارے سامنے, ہم نے خوشی کا اظہار کیا. اب وہ زمان 1400 سال پہلے 9 سال میں ہونا کیا وہ مطلب کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے, کوئی اچھمبے کی بات نہیں. اچھا, اور ایک مثال دوں میں آپ, اور ایک مثال دوں, نہ صرف اس ایج کی بلکہ اور ایک مثال آپ کو دوں. آپ ابھی بھی سعود کے جو مطلب جو خلیج کے بچے ہوتے ہیں سعودی عرب میں, پورے یعنی سعودی عرب ہی نہیں بلکہ عراق اور یہ مصر ہے, شام ہے, ایجپٹ ہے, یہاں کے پورے بچوں کو دیکھ لیجیے آپ. یعنی خلیج جو عرب ممالک ہوتے ہیں نا, عرب ممالک, پورے عرب ممالک کی بات کر رہی ہوں میں. سارے عرب ممالک کے بچوں کو آپ دیکھیں گے, 4-5 سال کا بچہ اتنا بڑا ہوتا. ہمارے پاس 10 سال کا بچہ جیسا رہتا نا, 5 سال کا رہتا. کل اسکول میں ہمارے ایڈمیشن کے لیے آئے دونوں, ہم سمجھ رہے ہیں کہ وہ چھوٹے والے کو ایڈمیشن چاہیے, تو بولے نہیں, شی از اے بیبی, وہ بیبی ہے, بیبی جا کے ہمارے پاس کے نرسری کے بچوں کے اتنا ہے. اب کس کو ایڈمیشن کرانا ہے؟ وہ LKG میں ہے, اور ہم کو نظر آ رہا ہے وہ 6-7 سال کا بچہ, اور وہ ہے, اس کی ماں کہہ رہی ہے, برتھ سرٹیفکیٹ بتا رہی ہے وہ بچہ صرف 3 سال کا ہے, اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ وہ 7-8 سال کا ہے. اتنا بڑا ہائٹ ہے ماشاءاللہ. اور ہے صاحب, آپ مطلب یہ بات نون ہے. آپ دیکھیے عرب ممالک میں سرچ کر کے دیکھیے, وہاں کے بچے 9-10 سال کی بچی ہمارے پاس کے 15-18 سال کی بچی کی عمر کی, 10 سال, یعنی دیکھنے میں 10 سال کی بچی وہاں کی ہمارے پاس کے 18 سال کی بچی کے جیسی دکھتی. ہائٹ, پرسنالٹی زبردست رہتی الحمدللہ. تو اس زمانے میں اس طرح ہے, تو اس زمانے میں کیا تھا ہوگا, اور تصور کریے. عقل دوڑانے والے اس میں عقل نہیں دوڑاتے ہیں, ان کو تو دشمنی نکالنا ہے, ان کو تو وہ غلیظ لوگوں کو, وہ ذلیل لوگوں کو دشمنی نکالنا ہے, تو وہ تو دشمنی نکالیں گے. لیکن دیکھنے کا مقام یہ ہے کہ ہمارے سامنے حرمت رسول کو یعنی گنا جا رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پر آواز اٹھائی جا رہی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پر انگلی اٹھائی جا رہی ہے, اور میں اور آپ کیا کر رہے ہیں؟
थोड़ी देर का हमको गुस्सा आया, वो जैसे सोने का उबाल बोलते हैं ना, सोने का उबाल कैसे रहता, भस बोल के आता, अभी खोले ना शीशा, भस बोल के आता फिर उतर जाता, वैसा होना चाहिए मोहब्बत नहीं। मोहब्बत कैसे होती है? मोहब्बत एक मुस्तकिलन होती है, मुस्तकिलन, खबर में जाने तक हमको मोहब्बत होना है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैं क्या सोचूं कि मेरे रसूल पर ये बात हुई, तो पहले मैं यही सोचूंगी कि क्या मैं मेरे रसूल को जानती हूँ कि वो कौन थे, क्या मैं मेरे रसूल को जानती हूँ कि वो मुझसे कितनी मोहब्बत करते थे। अच्छा कौन थे छोड़ दीजिए, क्या थे छोड़ दीजिए, मोहब्बत तो देखिए, मोहब्बत तो देखिए, कोई आपको ऐसा चाहने वाला भी था जो आपके लिए रातों को रोता था मेरी बहनों। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे लिए, आपके लिए, हमारे माँ बाप नहीं रोए हमारे लिए उतना जितना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोए। अल्लाह की कसम खा के कहती हूँ, उस मस्जिद में मैं आप, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मेरे और आपके लिए मोहब्बत में तड़पे, वो हमारा कोई तड़पा होगा शायद के नहीं। इस कदर दर्द भरी आवाज से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोते थे। आपको पता होना चाहिए कि यानी तारीख में आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढते हुए अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु एक मर्तबा निकलते हैं। उनका मामला क्या था कि वो लोग थोड़ी देर में बेचैन हो जाते थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखते तो थोड़ी देर में बेचैन हो जाते थे। कहाँ है अल्लाह के रसूल? मक्के में देखे नहीं दिख रहे, काबतुल्लाह के तरफ देखे, घर में देखे नहीं है, कहाँ है? तो थोड़ा आगे निकले शहर से, तो एक शख्स वहां पर बकरियां चरा रहा था, उसको जाके पूछे कि क्या तूने मोहम्मद को देखा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? तो वो शख्स ने बहुत प्यारा वाकया गौर से सुनिए और दूसरों को बताना है, आपको दूसरों को बताना है वाकया, ये वाकया गौर से सुनिए और आपको दूसरों को भी बताना है इंशाल्लाह, क्योंकि उसमें मेरे रसूल की मोहब्बत मुझसे कितनी है आपको पता चलेगा, आपसे आपके रसूल की मोहब्बत कितनी है आपको पता चलेगा। उस शख्स से जाके अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि क्या तुमने मोहम्मद को देखा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? तो वो शख्स कहता है कि नहीं मैं तो नहीं देखा, लेकिन इस पहाड़ के ऊपर से ना इतनी एक दर्द भरी आवाज आ रही है कि उस दर्द भरी आवाज से, उसके दर्द से मुझ पर ऐसा इफेक्ट हुआ कि मैं बैठ गया। मैं देखो मेरी बकरियां चर नहीं रही है, बैठ गई, बकरियां चरना छोड़ दी, वो दर्द से होता ना किसी की तकलीफ की आवाज सुनकर। अबू बकर सिद्दीक दौड़े दौड़े गए और देखा कि कौन है, आखिर क्या मामला है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में है और रो रो के हिचकियों पर आ गए, रो रो के दुआएं कर रहे, कह रहे अल्लाह मेरे उम्मती, अल्लाह मेरे उम्मती, अल्लाह अकबर। उम्मती में आप भी थी मेरी बहन, मैं भी थी उस उम्मती में जिसके लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआएं की, रो रो इस कदर यानी मोहब्बत के साथ, इस कदर तड़प के रोए कि उस रोने की तड़प की वजह से बकरियों पर असर हुआ, एक जानवरों पर। आप में तो इंसान है, सुभान अल्लाह, अगर मुझ पर और आप पर असर नहीं होता इस बात का कि मेरे रसूल मुझे कितना चाहते थे, मेरे रसूल मुझे कितना, और मैं उनके लिए आज क्या कर रही हूँ, आज उनकी इज्जत को तार तार करने की कोशिश की जा रही है, आज उनकी इज्जत पर ना कीचड़ उछाला जा रहा है, आज उन पर फहश तोहमतें लगाई जा रही है, और मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ? मैं यही कि सुबह दोपहर क्या पकाऊं, क्या खाऊं, कैसे मैं जिंदगी गुजारूं, मेरा बच्चा, मेरे शौहर, मेरी जिंदगी, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरा फला, मैं इसी में मुलव्वस हूँ। उस शख्सियत को मैंने छोड़ दिया जिसने मेरे लिए इतना तड़प तड़प कर रोए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आपको पता है महशर में, रोजे महशर में जब तमाम लोग परेशान होंगे, सूरज सवा नेज़े पर आ जाएगा, तमाम लोग परेशान होंगे, उस वक्त सबको अपनी अपनी लगी होगी, सब कहेंगे नफ्सी नफ्सी, अल्लाह मेरा नफ्स, सगी माँ सगी बेटी से वो चुराएगी कि कहीं वो मुझसे कोई नेकी ना मांग दे। आज हमारा हाल ये होता, अगर आग लग गई चारों तरफ, मैं जल जाऊंगी लेकिन मेरे बच्चे को फेंकूंगी मैं पहले, है ना, उसको बचाऊंगी। लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा मेरी बहनों कि हम बोलेंगे कि अल्लाह मुझे वो आग से बचा ले, तो किसको अल्लाह डाल दे मुझे नहीं पता, मुझे तो बचा ले। ये वो चीज हो के रहेगी, अल्लाह की कसम हो के रहेगी ये चीज। उस वक्त में मेरे और आपके रसूल का क्या हाल होगा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। हदीस में आता है उनकी जबान पे तभी भी होगा उम्मती उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, यही दुआ उनकी हुई। वही नहीं कहेंगे अल्लाह फातिमा को बख्श दे, अल्लाह कुलसुम को बख्श दे, उनकी बेटियों का नाम नहीं लेंगे, बोलेंगे अल्लाह मेरे उम्मतियों को बख्श दे, अल्लाह मेरे उम्मतियों के गुनाह को बख्श दे। तभी भी मेरी और आपकी ही फिक्र होगी। तो जब इतनी फिक्र करने वाले उन पर कोई बात उठाई जा रही है और मैं खामोश, सब में ज्यादा एहसान फरामोश नहीं हूँ, अगर मैं कुछ कोशिश नहीं करी। कोशिश में क्या करना है, आप क्या करना, बुक पढ़ना है सीरत की और कुछ नहीं। आपको तलवार लेके गर्दन काटने नहीं जाना है, उतना बड़ा काम नहीं करना है आपको। आपको क्या करना है, करना ये है कि आप सीरत की किताब पढ़िए, ऑथेंटिक पढ़िए,
الرحیق المختوم ہے, تجلیات نبوت ہے. آتھینٹک سیرت پڑھیے, ہمارے نبی سے شروع کیجیے, چھوٹی سی ہے, اس سے تھوڑی سی بڑی تجلیات پڑھیے, پھر اس سے بڑی الرحیق المختوم. اس میں آتھینٹک سیرت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت. آپ اس میں سے کوسنسس بنائیے, اپنے بچوں کو رٹائیے, اپنے خاندان میں بتائیے, دیکھیے یہ رسول کی میری ہسٹری ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تھے, آپ کا مقصد کیا تھا سمجھو, کس لیے آپ مبعوث کیے گئے تھے, آپ نے کیا قربانیاں دی, آپ نے مکے میں کیسا زندگی گزاری, مدینے میں کیسی زندگی گزاری, آپ کا مشن کیا تھا, آپ کا مقصد کیا تھا. آج ہماری زندگیاں خالی ہیں اس سے. پھر کیا محبت ہے میری بہنوں, کیا محبت ہے ہماری. ہم صرف 4 آنسو بہا لینے سے, ہمیں صرف 4 باتیں ان کے بارے میں بول لینے سے, صرف 4 مرتبہ ذکر کر لینے سے, ہاں میں بھی کچھ کروں گی, سوچ تو رہی ہوں کچھ کروں, کہنے سے امتیوں کی لسٹ میں نہیں آئیں گی, میرے لسٹ میں نہیں آئیں گی, کہہ رہی ہوں میں. آپ کو امتیوں کے لسٹ میں آنا ہے, آپ کو حقیقتاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو پانا ہے. ہم اس محبت کے ساتھ جب آخرت میں شدید ضرورت ہوگی میری بہنوں, شدت کی پیاس لگے گی, آب کوثر انہی کو پلایا جائے گا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانتے تھے, آپ کی سنت کی باتوں پر عمل کرتے تھے. جو بدعتی تھے ان کو پکڑ کے ایسا گھسیٹ کے لے آ کے ان کے سامنے جہنم میں ڈالیں گے. اللہ کے رسول بنے گے ایسا, فرشتوں ٹھہرو ٹھہرو, کیوں لے جا رہے اسے, وہ میرا امتی ہے. تو فرشتے بولیں گے اللہ کے رسول اس نے آپ کے بعد دین میں نئی نئی باتیں پیدا کر لی. تو وہ چاہنے والے رسول بولیں گے بعود انی, لے کے جاؤ میرے پاس سے, نہیں رکھو میرے پاس, اس کو لے جاؤ, بولے پھینک دو جہنم میں. تو کیا نعوذ باللہ ہم ان میں سے بنیں گے؟ نہیں, نعوذ باللہ نہیں. ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارے میں علم حاصل کرنا ہے, علم حاصل کرنا ہے, دوسروں کو دینا. اگر میں علم حاصل کرنے کے اپنے پاس ہی تکلیف بھول جاتی ہوں. 28 سال سے الحمدللہ 28 ایئرس سے الحمدللہ میں پڑھ رہی ہوں, پڑھا رہی ہوں, تو میرا علم برش اپ ہو رہا ہے. اگر نہیں میں بند کر کے بیٹھ جاؤں, علم حاصل کرے بند کر کے بیٹھ گئے, نہ بچوں کو بتائے, نہ بھائیوں کو بتائے, بہنوں کو نہیں بتائے, اماں کو نہیں بتائے, باپ کو نہیں بتائے, شوہر کو نہیں بتائے, میرا علم بیسٹ ہے. تو مجھے کیا کرنا ہے, پڑھنا ہے, دوسروں کو بتانا. مسلمان کو نہیں, غیر مسلم کو بھی بتانا ہے. آج وہ بدماش کیوں بولی, اس کو نہیں پتا نا, اس کو نہیں پتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیا تھا. اگر پتا ہوتا تو وہ نہیں بولتی. اگر اسے حقیقت میں پتا ہوتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے, کیا تھے, ان کا معاملہ کیا تھا, وہ رحمت للعالمین تھے, للمسلمین نہیں تھے. رحمت للمسلمین نہیں تھے, خالی رحمت للعالمین تھے, عالمین کے لیے رحمت. آپ کو پتا ہے کئی لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بایوگرافی پڑھ کر, خالی پڑھ کر اسلام قبول کر لیا. آج ہم نے کتنوں کو تیلگو میں, ہندی میں, مراٹھی میں کتنے لوگوں کو پہنچایا سیرت کی کتابیں. نہیں, خود کے گھر میں نہیں رہتی. اب ایمان سے پوچھو, ایمان یعنی مطلب یہ کہ پوچھو کہ گھر میں کس کے ہاں سیرت کی کتاب ہے, تو دیکھ کے بولیں گے کس کی ہے, کہ وہ ایک دو ہے اسلامی کتاب رکھے ہوئے. ایسا معاملہ ہمارا. کیا منہ لے کر جائیں گے میری بہنوں, کتنی زندگی جیئیں گے ہم, کتنی زندگی جیئیں گے, کیا منہ لے کر جائیں گے. سانس رکی, ڈرامہ ختم ہے. یہ جو ڈرامے چل رہے ہیں نا صبح سے شام تک, ماں کا ڈرامہ کر رہی, کوئی بیوی کا ڈرامہ کر رہی, کوئی بہن کا ڈرامہ کہوں گی اس کو. کیوں؟ میں نہیں کہا, یہ نہیں, یہ میرے الفاظ نہیں, یہ اللہ کے الفاظ. اللہ کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن کی آیت ہے, کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے, وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب. دنیا کی زندگی کچھ نہیں, کھیل تماشا. کھیل تماشا کس کو بولتے, ڈرامے کو بولتے. تو مفسرین نے لکھا, تفسیر لکھنے والوں نے, کہ زندگی ایسی ہے کہ ایک ڈرامہ ہے, پردہ گرا, ڈرامہ ختم. پردہ گرا مطلب موت آ گئی, موت آ گئی, ڈرامہ ختم. آج امی 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 جتنے بول رہے تھے, منہ سکھا رہے تھے اپنا, لوگ انتظار کریں گے امی کو کب لے جاتے, آج زیادہ دیر ہو گئی, وہ آنے لگتی میں, لے جاؤ جلدی. بولے بیوی بیوی بول کے جو پیچھے تھا بیچارہ, مرتے ہی جو ہے نا, اما اس کو کب لے جاتی ہے, ایسے بولے سارے, چلو جلدی کرو جلدی کرو. سب کی زبان پہ یہ رہتا ہے, حقیقت ہے, یہ فیکٹ ہے. یہ میری بیٹی بول کے جو باپ محبت کے ساتھ تھا, وہ باپ بھی نظر نیچے کر لے گا, لے جاؤ لے کے جاؤ. وہ باپ بھی ایک مٹھی مٹی ڈالے گا, وہ شوہر بھی ایک مٹھی ڈالے گا, وہ بیٹا بھی جس کے پیچھے ہم مر مٹ رہے ہیں, میرا بچہ میری بچی, میرے مٹھی ڈالیں گے. حقیقت یہی ہے نا دنیا کی. کیا ایک شاعر نے بہت خوب کہا, مٹھیوں میں خاک لے کر دوست آئے وقت دفن,
जिंदगी भर की मोहब्बत का सिला देने लगे, जिंदगी भर जो मोहब्बत करे थे उसका सिला एक मोटी मिट्टी है, और कुछ भी नहीं है। तो वो मिट्टी डालना है तो वो हकीकती जिंदगी की यही है, आंख बंद करते ड्रामा खत्म होते असल जिंदगी शुरू होगी, असल असल वहां में पता चलेगा। लॉन्ग लाइफ है वो, ये बहुत छोटी है, 60 साल 70 80 90 100 मान ले तो सेंचुरी बहुत हो गया, लोग इंतजार करते आई 100 के हो गए 11 इंच नहीं होगा, तो ये है खत्म। 60 70 100 उससे बढ़ के नहीं है। वो कितनी है, बहुत ज्यादा है, अनलिमिटेड, बहुत बड़ी जिंदगी। तो उस जिंदगी की तैयारी में हमें हुब्बे रसूल के तकाजे पूरे करने। आज हम सब वो चीजें कर लेते, पार्टी वेयर ड्रेसेस अलग रहते, डेली वेयर अलग रहते, फंक्शन में जाने के, शादियों में, घर के शादियों में पहनने के खाड़ दुपट्टे वो अलग रहते, फिर वो कॉमन शादियों में पहनने के लाइट ड्रेसेस अलग, यानी हर किस्म के हमारे पास। वैसी हर किस्म की तफसीर के कुरान क्यों नहीं है घर में, हर किस्म के सीरत की किताबें क्यों नहीं है। उस तरीके से हर किस्म के जो हम इस्तेमाल करते हैं ड्रेसेस वगैरह सब, ये फानी जिंदगी की फानी चीजें, इसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उसको क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं जबकि वो वही काम आने वाली। हम तफसीर पढ़े, सीरत की किताबें पढ़े, दूसरों को समझाए, टाइम इसकी है जी, कहाँ टाइम मिलता बोलो। अरे मुझे कैसे टाइम मिल रहा, पढ़ने वाली हूँ, कैसे टाइम मिला, मेरा छोड़ दीजिए। सब वो ऐसे लोग हैं जो पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, फिर वो लोग औरतिश है, खाते भी हैं, खिलाते भी हैं, पकाते भी हैं, लोगों से मेल जोल भी रखते हैं। आप चाहेंगी तो अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा, वक्त में बरकत होगी। आप नहीं चाहेंगी, नहीं जी, अभी बच्चे छोटे छोटे माओ वाली बच्चे भी हमारे पास पढ़ते हैं ऑनलाइन, वो कैमरा कभी ओपन करके हम लोग क्वेश्चन आंसर सुनते ना, तो कैमरा ओपन रहता, वो सुनाते रहती सवालात, इधर से एक बच्चा आता, उधर हटाते रहती, इधर हटाते रहती, कितना प्यार आता ना देखकर। अल्लाह मेरी स्टूडेंट ना, कितनी मेरी बहन कितनी कोशिश से पढ़ी, जब मुझे प्यार आता है तो 70 माओ की मोहब्बत वाला सुभान अल्लाह कितने प्यार से देखता होगा ना, कितने उसके मामलात को दुरुस्त कर देता है अल्लाह ताला, है ना। 70 माओ की मोहब्बत से मुराद 70 नहीं है, अनलिमिटेड मोहब्बत करने वाला अल्लाह जब उस बंदी को देखता है तो क्या खुश होता होगा ना, क्या खुश होता होगा। तो मेरी बहन, इल्म हासिल करने के लिए कोई बहाना नहीं, अल्लाह के सामने कोई बहाना नहीं कर सकोगी। आज के दौर में आप देखिए, ऑनलाइन हमारे पास, ऑनलाइन घर में बैठे पढ़ रहे, आपको कहीं जाना नहीं है, घर में बैठे पढ़े, घर को आ रहा है इल्म, उसके बाद भी तो पढ़ाना, उसके बाद भी नहीं हो सकता, वो क्या है कि ऐसा वैसा, क्या बहाना है अभी, क्या बहाना है। सुभान अल्लाह, कोई बहाना नहीं है, अल्लाह के सामने ठहर के कोई बहाना नहीं कर सकेंगे, सांस उखड़ते ही कोई बहाना नहीं कर सकेंगे। यानी पर्दा गिरा, ड्रामा खत्म, वो ड्रामे जो चल रहे थे सुबह शाम के, सुबह हमारी इसी में नहीं, जिंदगी इसी में निकल रही, और कुछ बोले तो नहीं समझ में। सुभान अल्लाह, एक मिसाल मैं आपको ऐसी दूं, एक हमारी स्टूडेंट जो अभी यूएस में जाके काम कर रही है, अल्हम्दुलिल्लाह अमेरिका में काम कर रही है वो, तो वो यहाँ जब तालीम हासिल करने आई थी तो उनका मामला क्या था, उनको एक प्रॉब्लम था रीढ़ की हड्डी का, तो वो ऑपरेशन कराना कंपलसरी था उनका, ऑपरेशन नहीं कराए तो उनको ऐसे टैबलेट्स खाने थे जो उनके मतलब भाई बहुत बड़े सर्जन है, तो उनके भाई ही सजेस्ट करे थे, बोल दिए थे कि लेकिन तुम ऑपरेशन करा लो, अगर नहीं कराएंगे तो ये गोलियां खाना पड़ता, इससे साइड इफेक्ट ये है कि मेमोरी लॉस होता। आपको पता है मेरी बहन, मैं मस्जिद में बैठी, झूठ नहीं बोल रही हूँ, उनका मामला ये था कि सुभान अल्लाह उन्होंने इल्म हासिल किया, हमारे पास तालीम कोर्स किए, और वो कहती थी कि सब कुछ भूल जाती हूँ मैं, तो चीजें रख के भूल गई, वो भूल गई, ये भूल गई, इल्म दीन नहीं भूला उन्होंने, सुभान अल्लाह, कुरान नहीं भूला, हदीस नहीं भूला। आपको पता है आज मैं मतलब ये कब की बात बता रही हूँ, मेरी ये बेटी भी पैदा नहीं हुई थी जब, कब की, जब तकरीबन 14-15 साल पहले की बात बता रही हूँ मैं। 14 साल पहले उन्होंने जो इल्म हासिल किया, आज मैं 14 साल पहले जो मैंने बातें बताई थी, आज वो मुझे बताती है और कहती कि मेरे पास रजिस्टर में सब कुछ लिखा हुआ है, आपके नोट्स लिख लेती थी आयशा में, और वही नोट्स पे आज वो अल्हम्दुलिल्लाह दर्द भी देती है। यानी उनकी आप समझ रहे हैं आप बात को, यानी मेमोरी लॉस होने के मतलब वो लॉस होती थी मेमोरी उनकी, हर चीज भूलती थी वो, लेकिन कुरान हदीस उन्होंने पढ़ा, याद रखा, ये अल्लाह की मदद है, क्योंकि उनके अंदर तड़प थी कि मैं कुछ करूं। इंडिया आई थी खास पढ़ के जाने के लिए कि यहाँ पढ़ूंगी, वहां जाके फिर काम करूंगी, मुझे काम करना। तो सुभान अल्लाह, देखिए फिर कैसी औरत, ऐसा नहीं कि घर में 5 बच्चे, वो 5 बच्चों का काम करना, सास बेचारे शहीनशाह बोलते थे उनको, आलम बना बोलते थे, क्यों, क्योंकि बस शाही तरीके थे उनके पूरे, वो पूरे। एक मिसाल दे दूं आपको समझ आएगा, वुजू वो अपने हाथों से उनको कराती थी,
چلنا پھرنا نہیں آتا تھا ان بولتے آج ہمارے شہنشاہ عالم کا غسل ہو رہا ہے بھائی آج تھوڑا سا مطلب میں لیٹ ہو جاؤں وہ تھوڑا لیٹ کیا 2 سے 3 منٹ گنتے تھے وہ کیسے تھا ان کا معاملہ پانی زیادہ گرم نہیں بیٹا یہ بہت گرم ہو گیا اتنا نہیں نہاتی میں اس میں لا کے چلو تھوڑا ٹھنڈا ملا نہیں یہ تو بہت ٹھنڈا ہو گیا اس کو اور تھوڑا گرم کرو یعنی مطلب ہے کہ اتنے سارے نخرے سہ کے ان کو نہلا کے اور روزانہ 5 وقت کا پاٹ سامنے رکھ کے وضو بھی کراتی تھی پھر ان کا عالم یہ تھا جب وہ سبق یاد کرتے بیٹھے ٹی وی فل ساؤنڈ پہ اما ذرا کم کرو نا ساؤنڈ میں پڑھ رہی ہوں جاؤ بھی کمرے میں پڑھ رہی کمرے میں بھی آواز ہے اچھا ٹھیک ہے کچھ بھی کر لو وہ مجھے سنائی نہیں دیتا مجھے پڑھ کے ساؤنڈ پہ ہی سننا ان حالات میں بھی کرنے والیوں نے کرا اب یہ دلیل ہے ہمارے لیے اللہ کے سامنے ہم نہیں بول سکیں گے اللہ بچے تھے اللہ ساس تھے اللہ انہوں شوہر ایسا بولتے تھے نہیں کوئی باہر اللہ تعالیٰ یہ مثال دے گا انہوں نہیں تھے انہوں بھی وہی دور میں تھے کوئی دوسرے دور کے نہیں تھے یہ بھی انسانی تھے عورتیں تھی سب مینج کرتی تھی تو میری بہن بولنے کا مقصد یہ ہے بولنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہاں اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی بہانہ نہیں چلے گا غنیمت سمجھ لے اس وقت کو غنیمت سمجھے اس دور کو غنیمت سمجھے اذان کتنے بجے ہے عصر کی 4 بجے جی 10 منٹ جی تو اس دور کو غنیمت سمجھے ابھی ہم کو عقل آ جانی چاہیے اتنی تکلیف دہ باتیں اگر کوئی آپ کے باپ کے بارے میں بولتا میرے باپ کے بارے میں اگر کوئی اس قدر گندی بات اٹھاتا تو تہلکا مچ جاتا میرے اندر اگر واقعی میں مجھے محبت اور عزت ہے میرے والد کی تو میرے والد کو بولی کیسا وہ کوئی بھی ایکس وائی زیڈ بولتی تو مجھے غصہ آ جاتا نا میں کم از کم بولتی کہ ارے میرے والد تو ایسے تھے بولوں گی نا والد سے بھی زیادہ محبت مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں کرنی ہے تو پھر اس کا تقاضا یہ ہو کہ میں علم حاصل کروں میں پڑھوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں پڑھوں علم حاصل کروں اور لوگوں تک پہنچاؤں انشاءاللہ اگر ہم واقعی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتی ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے بارے میں علم حاصل کریں ان کے ایک ایک پہلو کو جانیں اور دوسروں تک پہنچائیں مسلمان نہیں غیر مسلم میں بھی ہم کو کام کرنا ہم کو اللہ نے بہت بڑا میدان دیا اسی لیے تو کہا نا کنتم خیر امتی اخرجت للناس تم وہ بہترین امت لوگوں کے درمیان میں سے نکالی گئی تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو تو ہمارا کام ہی یہ ہے میری بہنوں ہمیں لوگوں کو برائی سے روکنا ہے نیکی کی طرف بلانا کس ذریعے سے بلائیں گی قرآن اور حدیث دو ہی ہمارے دلائل ہمارے قرآن اور حدیث اب ہمارے یہاں بہنیں کلام اسلامی کتاب لا کر رکھ لیتی ہے جب پتا چلتا دیکھے تو کیا عجیب و غریب کتابیں اس میں نہ حدیث کی دلیل ہے نہ قرآن کی دلیل ہے تو آپ کو لینا ہے آتھینٹک کتابیں ہی لینا ہے آتھینٹک علم ہی حاصل کرنا ہے آپ کو گائیڈنس چاہیے تو میں کروں گی انشاءاللہ آپ یہاں رہتی محلے میں نسرین سے لیجیے گائیڈنس آپ انشاءاللہ وہ گائیڈ کریں گے آپ ہم تمام چیزیں خرید تو لیتے ہیں دنیا کے برتن خرید لیے گھر میں دنیا کے زیورات خرید لیے ہم کیا چیزیں نہیں خریدتے ہم سارا گھر بھر گیا ہمارا کتابیں دیکھیے ڈھونڈنا پڑتا ادھر ادھر دھول میں 2-3 رکھی ہوئی نہیں اسلامک بکس خریدیے اور پڑھیے اور عمل کریے اور دوسروں تک بھی پہنچائیے انشاءاللہ تو محبت کا تقاضا یہی ہے کہ ہم پہلے معلومات کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے اور معلومات نہیں صرف ایسے کہ ہاں تھوڑا بہت معلوم ہے ایسا نہیں پکا پوری چیزیں معلوم اور جتنی زیادہ آپ کو معلوم ہوگی اتنا حب بڑھے گا آپ کا محبت بڑھے گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمیں دوسروں تک پہنچانا اس کا حق ادا کرنا کیونکہ ہم بہترین امت اسی وقت ہو سکیں گے جب ہم یہ کام کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک